حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ انٹرنیٹ کے اس فری زمانے میں لوگ سوشل میڈیا کا کثرت کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ آج کل نوجوانوں کے اندر شعر و شاعری کے اندر بھی زیادہ انٹرسٹ ہے، اور معاشرے کے اندر کئی ایسے مشہور شاعر آئے ہیں کہ لوگ جن کو اچھی تعداد میں فالو بھی کرتے ہیں، اور ان کا فن اور کلام واقعی قابل تعریف ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جن حضرات کو صرف شاعر سمجھ کے یا ان کی شاعری کو سنتے ہیں، اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، ان کی ریچ کو بڑھاتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اپنے نظریے اور عقیدے کو لوگوں کے اندر ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک نام عمیر نجمی کا ہے۔ آپ نے ان کی شاعری کے اسٹیٹس بہت زیادہ دیکھے ہوں گے۔ اتفاق سے میری نظر سے ایک ویڈیو گزری، ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس کے اندر توہین ہے اور ان پہ لعن طعن کی گئی ہے۔ وہ ویڈیو میں آگے دکھاؤں گا۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے، کیونکہ شاعر حضرات اسٹیج پر بیٹھ کر شعر پڑھتے ہیں، لوگ ان کو غزل کے طور پہ لیتے ہیں، لیکن وہ اسی شاعری کے اندر تمام مسلمانوں کو منافق بھی کہہ دیتے ہیں، صحابہ کو معاذ اللہ منافق بھی کہہ دیتے ہیں، اور کیونکہ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ صرف اس کو شعر کی حد تک لیتے ہیں اور واہ واہ کر کے نکل جاتے ہیں، تو یہ چیز معاشرے میں کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ آپ کے سامنے کوئی شاعر صحابی رسول کو منافق کہے، آپ لوگوں کو مسلمانوں کو منافق کہے، اور اس کے بعد وہ اپنا عقیدہ بیان کر کے چلتا بنے، اور آپ لوگ اس کے اسٹیٹس کو شیئر کریں اور ان کی اسٹوریاں لگائیں، ان کے فین بن جائیں، تو یہ آپ کے ایمان کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان کتنا بھی گناہ گار ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے محبت کرنے والا ہوگا، اور کوئی بھی بندہ جو صحابہ سے محبت کرتا ہوگا وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ اب آپ یہ شعر کی ویڈیو کلپ دیکھیں۔ کبھی تو دل سے نکالا اسے کلام سے بھی، کہ آشنا ہو وہ شاعر کے انتقام سے بھی، تم اس کا نام لکھو میم نون الف فے کاف، اسے نجف سے عقیدت ہے اور شام سے بھی۔ عمیر نجمی صاحب نے اس میں ایک غزل پڑھتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس کو نجف سے محبت ہے اور شام سے محبت ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ نجف سے مراد تو حضرت علی ہیں اور شام سے مراد امیر شام ہے۔ لوگ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے یہ کن صحابی رسول کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا اپنی شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں کو منافق کہنا یہ کہاں تک درست ہے، اور حضرت امیر معاویہ یا پھر حضرت عمر یا پھر دوسرے اصحاب کی توہین کرنا کہاں تک درست ہے۔ اب کیونکہ ان کا تعلق شیعہ طبقے کے ساتھ ہے تو انہوں نے اپنا نظریہ اور عقیدہ لوگوں کے اندر ایک شعر کے اندر بیان کر دیا جو کہ صراحت کے ساتھ توہین پر مبنی ہے، اور لوگ اس کو شعر سمجھ کے سن کے آگے بڑھ جائیں گے۔ وہ سمجھیں گے نہیں کہ نجف سے محبت اور شام سے محبت کو منافق کہنا کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شیعہ حضرات کے وہاں شاعر بہت لاجواب بھی ہوتے ہیں، اور وہ بغیر کسی توہین کے معاشرے کے اوپر شاعری کرتے ہیں اور بہت اچھے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں بھی پہلے عمیر نظمی کو تہذیب حافظ سے اچھا شاعر سمجھتا تھا، لیکن جب یہ ویڈیو میری نظر سے گزری تو معلوم چلا کہ یہ اس فیلڈ میں بھی اپنے نظریے اور عقیدے کو کس طرح عام کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب کوئی ڈاکٹر ہو، اس کے پاس کوئی مریض آئے تو وہ اپنے عہدے کو ایمانداری سے نبھائے بنا کسی مذہب کی بھید بھاؤ کے، تو اسی طرح لوگ شاعر کو سنتے ہیں کہ اچھی شاعری کے لیے شاعری ہونی چاہیے، معاشرے پہ پھیلی ہوئی برائیوں کے اوپر ہونی چاہیے، اچھائیوں کو ریپرزینٹ ہونے پہ ہونی چاہیے، تو لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں۔ لیکن شاعر حضرات بجائے یہ کرنے کے کبھی کبھی اس طرح کے معاملہ کرتے ہیں کہ شاعری کے اندر صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر بھی لعن طعن کرنے سے پیچھے نہیں رہتے۔ اور یہ کوئی ایک نام یا ایک شعر نہیں ہے، عمیر نجمی کے ایسے بہت سے شعر ہیں، لیکن میں اس کو سنانا نہیں چاہتا۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر شاعروں کے نام سے خاص صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کے شاعروں کا رد کیا ہے۔ لہٰذا اچھی شاعری کرنے کے ساتھ ساتھ بیچ میں مسلمانوں کو منافق کہنا، صحابہ پہ لعن طعن کرنا کہاں تک درست ہے۔ اور بہت سارے نوجوان ہیں، پیجز ہیں جو اسٹیٹس بنا کے ان شاعروں کو پروموٹ کرتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں، تو یہ ویڈیو صرف ان کی آگاہی کے لیے ہے کہ اگر آپ کے دل میں ایک رتی برابر بھی صحابہ کی محبت اور غیرت ہوگی تو ایسے شاعروں کا یا ایسے شعروں کا تو کم سے کم بائیکاٹ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر اپنی شاعری کے اندر صحابہ پہ لعن طعن کر کے اپنے عقیدوں کو ریپرزینٹ کیا جائے اور اپنے باطل عقیدوں کو، نظریے کو لوگوں کے اندر تھوپا جائے، اور پوری مجمع کو منافق بھی کہہ دیا جائے، اور لوگ اس مجمع کے اندر بیٹھ کے بس واہ واہ کر کے شعر کو سمجھے بغیر اور اس کے اندر داد دے کے جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ایمان کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتی ہے آپ یہ سوچیں۔ اس لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ شاعروں سے، موجودہ دور کے
خصوصاً شیعہ شاعروں سے تھوڑا آگاہ رہیں کہ وہ اپنے مسلک کو، اپنے عقیدے کو، صحابہ پہ لعن طعن کو موقع ملنے پہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، وہ ضرور اس کے اوپر طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اب میں مخاطب ہونا چاہوں گا دو شخصیت سے اور، جس میں سے ایک کا نام جناب عارف سیفی ہیں، جن کا ایک شعر بہت مشہور ہوا تھا کہ یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، وہابی ہے، یہ دین کی خرابی ہے، سب کو ایک ہونا چاہیے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا جو حضرت امیر معاویہ حضرت عمر کو گالی دیتا ہو، منافق کہتا ہو، آپ اس کے ساتھ ایک ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی ایسے ہی مشاعرے میں اگر آپ ان کے ساتھ پریزنٹ ہوں گے تو آپ ان کے ہم نوالا بن جائیں گے۔ آپ کی ضرورت نہیں ہو سکتی کہ آپ ان کو اس مسئلے میں یا اس شعر میں شعر کا جواب دے سکیں۔ آپ صرف کر سکتے ہیں تو یہ کہ جو صحابہ کو منافق کہتا ہو ان کے ساتھ ایک ہونے کی بات کر سکتے ہیں، صحابہ کو منافق کہنے والے سے دور ہونے کی بات نہیں کر سکتے۔ اور دوسرے جناب ہاشم فیروز آبادی صاحب، جن کا ایک شعر بہت مشہور ہوا تھا، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی میں بڑھ گئے اور یہ خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں، یہ شعر مشہور ہوا تھا۔ تو اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ باطل کو شاعری میں جواب دینا بھی تو سنت ہے۔ آپ لوگ باطل کو ملانے پر تو آگاہ رہتے ہو قوم کو، لیکن باطل سے آگاہ قوم کو کرانے میں آپ پیچھے چلے جاتے ہو۔ باطل کو شاعری میں جواب دینا بھی تو سنت ہے۔ تو ایسے شعروں کے اگینسٹ میں یا ایسے نظریے کے اگینسٹ میں کبھی آپ کا شعر نہیں آتا۔ صحابہ کو منافق کہنے والوں پہ آپ کا شعر نہیں آتا، بلکہ منافق کے ساتھ ایک ہو جاؤ، دوستی کر لو، اس طریقے کا آپ کا شعر آتا ہے۔ تو آپ شاعر حضرات کی یہ ایمان کی غیرت گوارا کرتی ہے کہ جو اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کرے، معاذ اللہ ان کو منافق کہے، ایسوں کے ساتھ آپ ایک ہونے کی بات کرتے ہیں بجائے ان کو جواب دینے کے۔ باقی اس کا جواب آپ پارٹ 2 میں دیکھیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ میلاد النبی کے بعد دیکھ رہے ہیں یا انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ پارٹ 2 تلاش نہیں کر پائیں گے، تو اس کے لیے آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں سکندر وارثی رپلائی ٹو عمیر نجمی، تو انشاءاللہ ہم اس کا جواب شعر میں دینے کی کوشش بھی کریں گے۔ باقی جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جن کے دل میں صحابہ کی محبت ہے، تمام مسلمان اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ایسے شاعر اور ایسے فتنہ پرور شعروں سے لوگوں کو آگاہ کرائیں، کیونکہ آپ ہی لوگ ان کو ریچ دیتے ہیں، سر پہ بٹھاتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، دل میں جگہ دیتے ہیں، پھر یہ آپ کے صحابہ کو معاذ اللہ منافق کہتے ہیں، کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو اہل بیت کے علاوہ صحابہ سے محبت رکھے گا وہ منافق ہے۔ تو یہ تو تمام مسلمانوں کو منافق کہنے والی بات ہے۔ تو عمیر نجمی کا اس مسئلے میں جو ہے وہ بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اچھے شاعر ہیں تو لوگوں کو اچھی شاعری پیش کریں، لوگوں کو اپنا عقیدہ پیش نہ کریں۔ ٹھیک ویسے ہی لوگ شاعری کے لیے اگر آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کو عقیدے کے لیے فالو نہیں کرتے، تو آپ ان کو اچھی شاعری پیش کریں، ورنہ تو ایسے شاعر اور ایسے گمراہ کن شاعروں سے بچنا ہی چاہیے۔ اور جو لوگ ان کے اسٹیٹس لگاتے ہیں یا اسٹیٹس لگائے ہیں یا پیج پہ ویڈیو ڈالی ہے، اگر ان کے دل میں ایمان کی غیرت ہو ذرہ برابر تو اس کو فوراً آپ لوگ ہٹائیں بھی، اور آئندہ اس سے باز بھی رہیں کہ کوئی بھی شعر یا کوئی بھی اسٹیٹس جو صحابہ کی توہین پر مبنی ہو، کسی اولیاء اللہ کی توہین پر مبنی ہو، اس سے بچنا چاہیے اور اس مسئلے میں بہت محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ میں نے تجربہ کیا ہے پچھلے کئی سالوں سے، بہت سارے شاعروں کے شعر کے اندر صحابہ کی توہین ملتی ہے، اور وہ اس انداز سے ملتی ہے کہ آپ کو خبر بھی نہیں ہو پاتی۔ تو بس یہ ویڈیو آپ کو آگاہ کرانے کے لیے تھی، کیونکہ یہ نام تہذیب حافظ عمیر نجمی نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے کہ کس طرح یہ اصحاب رسول کی توہین بھی کرتے ہیں، تان بھی دیتے ہیں، مسلمانوں کو منافق بھی کہتے ہیں، پھر بھی آپ لوگ ان کو اتنا پیار دکھاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، حالانکہ آپ نے انہیں شاعری کے لیے فالو کیا تھا، لیکن یہ پھر بھی صحابہ کو منافق کہنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اگر آپ بھی آسان طریقے سے گھر بیٹھے اردو پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارا بیسک اردو کورس خریدیں۔ بچے اور بڑے سبھی کے لیے۔ زیادہ جانکاری کے لیے وزٹ کریں varsistore.in پر یا ہمیں انسٹاگرام پر کانٹیکٹ کریں۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی